اور کام آپ کا مائک آج ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میری بات میرے اپنے تمام کارکنان بھی سن رہے ہیں جنہوں نے بہت زبردست عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے. پورا دن جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مارا پیٹا گیا ہے، پولنگ ایجنٹ کو نکالنے کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے جم کر مقابلہ کیا ہے. اور خاص طور پر 2 UCs جو نئی کراچی ٹاؤن کی ہیں، UC 13 اور UC 4، اس میں تو بدترین صورتحال موجود رہی ہے. اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے لوگوں کو جو ہے مارا پیٹا گیا، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے ذریعے سے بھی یہ سارے کام کروائے گئے. بہرحال آج ہم یہاں پر اس لیے آئے کہ جو فارم 11 ہمارے پاس جو UC 4 کے ہیں نئی کراچی کے، اس کے مطابق ہم نے UC جیت لی ہے. اور جیتنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپینڈکس A کہلاتا ہے جس میں رزلٹ جاری کیا جاتا ہے وہ جاری کریں. یہ جاری کرنے میں ڈیلے کرتے رہے. میں بار بار الیکشن کمیشن سے رابطہ کرتا رہا، صوبائی الیکشن کمیشن سے، اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم رزلٹ جو ہے اناؤنس کریں گے اور صحیح رزلٹ اناؤنس کریں گے. لیکن جب انہوں نے ڈیلے کیا تو پھر میں خود بھی یہاں پر آیا اور ہمارے کارکنان بھی یہاں پر موجود تھے اور احتجاج بھی کر رہے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں جو رزلٹ جاری کیا گیا وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو پریزائڈنگ افسروں نے فارم 11 جاری کیے ہیں. جو ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ دہرا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہ الیکشن کمیشن اور پریزائڈنگ افسروں کو استعمال کر کے جعل سازی کی جا رہی ہے، اور اس جعل سازی میں نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے تو آپ لڑتے رہو الیکشن کرانے کے لیے، الیکشن ہو جائے تو پھر آپ الیکشن کی پوری مہم چلاؤ، مہم کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پورا دن اپنے ووٹوں کا تحفظ کرتے رہو، اور پھر اس کے بعد کچھ جگہوں پر آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ کہ آپ رزلٹ حاصل کر لو تو پھر اس کے بعد اس رزلٹ کو تبدیل کر دو. تو یہ جو ظلم ہے اور یہ پورا فسطائی نظام ہے، اس کو کہاں کی جمہوریت کہتے ہیں. لیکن یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے سائے تلے کیا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ فیئر طریقے سے چیزیں آگے بڑھانے میں ناکام ہو گئے. بہرحال ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ UC 13 میں بھی جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں گے، اور باقی جگہوں پہ بھی UC 2 کورنگی میں جو کچھ ہوا ہے، جو وہاں مار پیٹ ہوئی ہے، وہاں جس طرح سے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، اس UC کو بھی انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ پورا دن جو کچھ ہوتا رہا، ہم نے جو ان کی جینون جیت تھی اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن اگر آپ نتائج تبدیل کریں گے، اب جبر کے ذریعے سے، اب مار پیٹ کر کے، آپ لوگوں کو زخمی کر کے ایک کام کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ جو UC 4 ہے اس کا تو کیس بالکل سیدھا سیدھا ہے، اس میں تو رزلٹ موجود ہے. تو انہوں نے جو اس کو واپس کیا تو اس پر ہمارا یہ احتجاج تھا کہ آپ رزلٹ کو تبدیل کریں. انہوں نے یہ ہمیں انڈر ٹیکنگ دی ہے تحریری طور پر کہ کل کنسولیڈیشن کے لیے سب کو بلا رہے ہیں، اور وہ نوٹس جو کل ایشو کریں گے آج ہمیں تحریری ضمانت کے طور پر جو RO صاحب ہیں انہوں نے ہمیں دی ہے. اور یہ بھی انہوں نے ضمانت دی ہے کہ جو اس کے تھیلے ہیں وہ DC آفس میں سیل ہوں گے اور ہمارے لوگ ابھی جا کر اس کو اپنے سامنے سیل کروائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بات انہوں نے کی ہے تو ہم نے ان کی بات کا کسی حد تک لحاظ کیا ہے، اگرچہ کہ ہمیں اس پورے نظام پر اعتماد نہیں رہا. لیکن بہرحال کل 1 بجے انشاءاللہ جب یہ آئیں گے تو ہم اپنے اوریجنل رپورٹ اس کے ساتھ آئیں گے، باقی پارٹیوں کو بھی یہ بلائیں، اور جو جینون چیز ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ہم پورا احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں اور قانونی حق بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے اور اس کو ہم استعمال کریں گے. ہم اپنی UC کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے. جو جیت گیا ہے وہ جیت گیا ہے، لیکن جو ہار گیا ہے وہ ہار کو تسلیم کرے. اور اگر ہم جیت گئے تو ہماری جیت کو تسلیم کیا جائے. ہم ان سے 1 ووٹ بھی اضافی نہیں مانگتے، 1 سیٹ بھی اضافی نہیں مانگتے، 1 وارڈ بھی اضافی نہیں مانگتے. بس ہماری یہ بات ہے. اور میں اپنے کارکنوں سے یہ کہوں گا کہ آج آپ کا نظم آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اس وقت ہم پرامن طور پر واپس جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور کل 1 بجے ہم یہاں پر آ کر اپنا پورا جو ہے وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ آئیں گے، اور یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے رزلٹ کو کنسولیڈیٹ کروائیں گے. حافظ صاحب، الیکشن کمیشن کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق 7 نشستیں پیپلز پارٹی کی اور 4 آپ کی اناؤنس کی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کتنی نشستیں جو ہیں جو آپ کے پاس رزلٹ ہے؟ دیکھیں، ہمارے مطابق تو ہم 8 سیٹوں کے اوپر آگے تھے. جب 3 نشستیں ہم مانتے ہیں، اس
میں اتحاد ٹاؤن اور مومن آباد اور لیاری والی جو بہار کالونی ہے، اگرچہ کہ وہاں پر میں اس تفصیل میں تو ابھی جا نہیں رہا، وہ تو ہم الگ سے آپ کو بیان کریں گے کہ وہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح سر انداز ہوئے ہیں پورے عملے پر، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے پوری نفری کو استعمال کیا ہے، جس طرح انہوں نے پیسے کو استعمال کیا ہے، یہ تو یعنی اب تو اتنی دھاندلی ہونے لگ گئی ہے کہ یہ چیز تو لوگ بیان بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو اس کے باوجود جو 8 یوسیوں میں ہم آگے تھے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان تمام یوسیز کے اندر انہوں نے دھاندلی کی، انہوں نے مارا پیٹا، نتائج کو تبدیل اب کیا ہے، اور ابھی ایک یوسی یعنی اس 8 میں سے ہم کنٹیسٹ کر رہے تھے، ہم آگے بھی تھے، لیکن جب وہ 200 کے فرق کے ساتھ پی ٹی آئی کی آئی تو ہم نے اس پر احتجاج نہیں کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے پی ٹی آئی 200 ووٹ سے آگے ہے اور رزلٹ کے مطابق آگے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے چلا انہوں نے پی ٹی آئی کی سیٹ بھی چھین لی، اور ہم سیکنڈ پہ اگر 200 نمبر کے فرق سے تھے تو ہم تیسرے پہ ہو گئے، پی ٹی آئی دوسرے پہ ہو گئی، اور پیپلز پارٹی جو تیسرے پہ تھی اور کافی فرق سے تھی وہ جیت گئی۔ تو یہ جو کام ہے جو 15 جنوری سے شروع ہوا ہے یہاں پر، یہ تو ایک بہت بھیانک کام ہے، یہ تو جمہوریت دشمن کام ہے، عوام دشمن، کراچی دشمن کام ہے، اور اس طرح قبضہ کر کے اور فسطائیت سے اور فاشزم کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ ہر محاذ پر لڑیں گے، جد و جہد کریں گے، آئینی جد و جہد، جمہوری جد و جہد، قانونی جد و جہد، عدالتی جد و جہد، ایک ایک ووٹ، ایک ایک سیٹ اور ایک ایک وارڈ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ کراچی کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب جو ہو گیا بس کیا کر لو، ایسا نہیں ہوگا۔ کل 1 بجے پھر آپ احتجاج کریں؟ قدم بڑھاؤ حافظ صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھاؤ حافظ صاحب۔ سر جو جمہوری آئینی طریقہ ہے اور جو قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ہم سارے کام کریں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر۔ شکریہ۔ آئیے جناب آپ لوگ پھر ادھر سے آ جائیں، آپ تو یہیں سے کر لیں۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آپ لوگ چلے جائیں، آرام کریں، ادھر سے لے کے آ جاؤ، یہ قریب ہے۔ تازہ دم ہو، جد و جہد آپ کی منتظر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے چاہا تو ہم یہ اپنی جھوٹ کا دفاع کریں گے۔ ٹھیک ہے سر؟ سلمان